اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فأبى الظالمون إلا كفورا۔ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 99 اور 100 تلاوت کی گئی ہیں، جو 15ویں پارے کے 11ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلے آیتوں میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے وہی ہدایت والا ہوتا ہے، جیسے وہ ہدایت نہ دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ملے گا، اور ہم قیامت کے روز ان کو اکٹھا کریں گے، ان کو اٹھائیں گے، کچھ کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے، اور اس حال میں ایک اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے۔ کفار کا حال یہ ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب بھی جہنم کی آگ کچھ ہلکی پڑے گی ہم پھر تیز کر دیں گے۔ یہ جزا ہے، بدلہ ہے، سزا ہے اس بات کی کہ انہوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم ہڈیاں بن رہ جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر دوبارہ نئے سے ایسے اٹھائے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا کہ اولم یرو، انہوں نے دیکھا نہیں ہے، انہیں نظر نہیں آتا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں۔ زمین و آسمان کوئی چھوٹی چیز ہے؟ کتنے بڑے زمین و آسمان، اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ جس نے وہ بنائے ہیں، کیا یہ نہیں مانتے کہ قادر اللہ ان یخلق اسلام، کہ وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ان بندوں جیسے بندے پھر بنا دے، جیسے پہلے بندے ہیں ان کو پھر دوبارہ پیدا کر دے؟ یہ اس کے لیے مشکل ہے کوئی؟ جو زمین و آسمان بنا لیتا ہے بغیر کسی پہلے نمونے کے، بغیر کسی مادہ کے۔ پھر فرمایا جعل لہم اجلا، اس نے ایک ان کے مدت مقرر کی ہے۔ وہاں کہتے ہیں کہ اس مدت سے مراد قیامت بھی ہے، موت کا وقت بھی ہے، اور بھی کئی معاملات کے جو طے شدہ وقت ہیں، اس سے مراد لی جا سکتے ہیں۔ اٹھنے کا وقت بھی ہے، قیامت کے سے پہلے یا قیامت کے وقت اٹھنا، یہ سارے معاملات جو ہیں طے ہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ لیکن فابى الظالمون الا کفورا، ظالموں نے، کافروں نے انکار کیا، وہ نہیں ٹھہرے بغیر انکار کرنے کے۔ آپ فرما دیجیے محبوب، لو انتم تملکون خزائن رحمت رب، رب تو وہ ہے جو بے حساب خزانے رکھتا ہے، نہ ختم ہونے والے خزانے ہر چیز کے، اور وہ دیتا ہے بے حساب، ہر کسی کو دے رہا ہے۔ لیکن تمہارے پاس اگر رب کے خزانے ہوتے، میرے رب کے خزانے تمہارے پاس ہوتے، دنیا کے، آخرت کے، علوم کے، لَأَمْسَكْتُمْ، پھر تم روک کے رکھتے۔ وہ تو دے رہا ہے نا، اس کے دینے سے کمی نہیں آتی خزانوں میں، لیکن اگر تمہارے پاس ہوتے تم روک کے رکھتے اس پہ۔ اس واسطے خشیت الانفاق، اس بات سے ڈرتے ہوئے ختم نہ ہو جائیں، کم نہ ہو جائیں۔ خزانے بے حساب ہوتے اللہ تعالیٰ کے، تمہارے ہاتھ دے دیے جاتے، پھر بھی تم اس کو ڈر ڈر کے تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتے، اپنے اوپر خرچ کرتے، کسی کو نہ دیتے۔ اس بات سے، اس خیال سے، اس سوچ سے کہ تو ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ انسان کو لالچ ہوتا ہے، ایک مل گیا دو ہو جائیں، دو مل گئے چار ہو جائیں، چار ہیں تو 8 ہو جائیں۔ اپنے ہاتھ سے دینے کا اس میں رواج نہیں ہے، عادت نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، جمع کرنے کا ہے۔
کیوں؟ وکان الانسان قتورا، انسان ہے ہی بڑا کنجوس، مجموعی طور پر کنجوس ہے، سوائے ان کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کرم فرماتا ہے، سخی بناتا ہے، اپنے کرم سے ان کو ایسا نوازتا ہے وہ دیتے ہی چلے جاتے ہیں. جیسے ہمارے آقا کریم ان دینے والوں میں سب سے بڑے امام ہیں. حضور اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے دیے. آپ فرماتے ہیں اللہ